طارق جمیل صاحب سے ایک دفعہ سنا، اللہ ان کو جزائے خیر بھی دے اور لمبی حیاتی دے، کہ ہمارے اکثر مذاہب جو ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں کسی مذہب کا نام نہیں لیتا، جنرل بات کروں، اکثر مذاہب میں ان کے مذہبی پیشوا جو ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ محبت کریں اور آپ یو لو ایچ ادر اینڈ ٹیک کیئر آف ایچ ادر اینڈ فلانا یہ وہ. دیکھیں، آپ تب تک محبت نہیں کر سکتے کسی سے جب تک انصاف نہ ہو. اگر آپ کا بھائی آپ سے ظلم کرے، آپ سے محبت کر پائیں گے؟ اگر ایک جگہ، ایک ملک میں آپ کو آپ کا حق نہ ملے، آپ میں ایک انتقام، ایک غصہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو دین ہے وہ کس پہ قائم ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، عدل قائم کرو، اور یہ تقوی کے قریب ہے. اور بے شمار آیات قرآن عظیم الشان میں اس بات پہ ہیں کہ ہم نے انصاف قائم کرنا ہے. اور جن کا اتنا بڑا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن سن لو کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. تو ان کو فاروق کا لقب کیوں ملا؟ فاروق کا مطلب ہے حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا بہت ہی ایک عظیم مقام ہے ان کا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق ہیں، اور وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ غنی ہیں، وہ ایسے شخص تھے ذوالنورین جو جن کی سخاوت شاید دنیا میں ان سے نہ پہلے نہ بعد، تو سوال ہی پیدا ہوتا پہلے بھی، ان سے زیادہ سخی کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے عدل کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، بے شمار ان کی مثالیں موجود ہیں عدل کی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح سے ملک کا نظام چل پائے گا؟ چند لٹیروں کو بچا کے اور چند ڈاکوؤں کو اپرچونٹی دے کے، تو پھر یہ جو نیب کا نظام ہے، what will happen with the country? And what about those hundreds and thousands of people who are behind the bars in petty crimes? Petty اس لحاظ سے کہ ایک آدمی نے اگر 50 کروڑ روپے کا ڈاکہ مارا ہے، کرپشن کی ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے کوئی سائیکل چوری کی ہے، کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کی ہے، یا کوئی چھوٹے موٹے جرم میں جیل میں ہے، تو پھر ان کا رائٹ نہیں بنتا کہ ہم یہ جیلوں کے دروازے کھول دیں؟ And let it be a free for all society. Might is right. جس کے پاس طاقت ہے تو یہ پھر دنیا اسی کی ہے. اس کے لیے ہم جو ہے پاکستان کو ہم ادھر اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو سوری، دس از ناٹ پاکستان وچ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا خواب دیکھا تھا. قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا خواب نہیں دیکھا تھا. ہی واز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، ہی واز اے جیورسٹ، ہی واز اے مین آف پرنسپلز، ہی واز اے مین آف جسٹس، اینڈ ہی بلیوڈ ان ایکوالٹی اینڈ جسٹس. تو یہ بہت ظلم کیا ہے اس پریزنٹ رجیم نے. We will not let them do it. We will inshallah fight it out till the highest of the highest court in Pakistan. اور ہم ابھی مرے نہیں ہیں. عمران خان صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. اور اگر میری زندگی کے جتنے بھی سال ہیں، میری دعا ہے کہ میرے سے بڑا آدمی ہے وہ، اس کو پوری امت مسلمہ دیکھ رہی ہے. اگر میری زندگی لگنے سے اس کی زندگی بڑھتی ہے، ملک کا بہتری ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو میری بھی زندگی لگے. تو ہم تو ادھر ہی ہیں. میں تو سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں، ہم تو ادھر ہی ہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے. اور عمران خان کہیں نہیں جا رہا، نہ علی محمد کہیں جا رہے، اور نہ ہمارے ساتھ جتنے ہمارے اسٹالورٹس ہیں، چاہے وہ مراد سعید ہوں، شہریار خان آفریدی ہوں، محمود خان صاحب ہوں، اور جتنے ہمارے لیڈرشپ ہے. وی آر ہیئر، وی ول فائٹ اٹ آؤٹ. اینڈ ونس وی آر بیک ان گورنمنٹ، انشاءاللہ جلد عوام کو کہہ رہا ہوں، آپ کی طاقت سے ہم واپس آئیں گے. دا ڈے وی آر بیک ان گورنمنٹ، دا فرسٹ تھنگ وچ عمران خان ول بی ڈوئنگ از کہ ہم نے نیب کو دوبارہ تگڑا کرنا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اور قانون ایسا تگڑا کرنا ہے کہ اس بار کسی کا باپ بھی کرپشن کر کے بچ نہ سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.